ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل لرن دعوت قرآن پر خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے روزی کمانے کی ناجائز ذرائع۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو روزی کمانے کے جائز ذرائع بتائے تھے، اس ویڈیو میں روزی کمانے کے ناجائز ذرائع۔ روزی کمانے کے جائز ذرائع بھی شمار ہیں، وہاں کچھ ناجائز ذرائع بھی ہیں جن کے ذریعے کمائی ہوئی روزی حرام بن جاتی ہے اور انسان کو خدا کے یہاں قیامت کے دن اس سلسلے میں جواب دینا ہوگا۔ نمبر 1 پر ہے سود۔ سرمایہ دارانہ نظام میں سود بھی روزی کمانے کا ایک ذریعہ ہے، مگر اسلام کی نگاہ میں یہ ظلم اور فساد کی جڑ ہے۔ سود کے ذریعے روزی کمانے کی اسلام کسی حالت میں اجازت نہیں دیتا۔ نمبر 2 پر ہے جوا۔ آج کل جوا بھی ایک مقبول پیشہ بن گیا ہے اور روزی کمانے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ ایک غلط اور ناجائز ذریعہ ہے۔ جوا میں جو ہارتا ہے وہ جیتنے والے کے خلاف برے جذبات رکھتا ہے اور جو جیتتا ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ رقم میری نہیں، شاید آج یا کل کسی اور کے حصے میں چلی جائے۔ یوں جوا بازی کبھی خوشحالی کا منہ نہیں دیکھتا اور پوری زندگی پریشان رہتا ہے۔ وہ کاروبار اسلام میں کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ نمبر 3 پر ہے رشوت۔ رشوت کے معنی ہے وہ رقم یا چیز جو آپ کسی سے اس کا جائز کام کرنے کے صلے میں یا ناجائز کام کرنے کے بدلے میں حاصل کرتے ہیں۔ جائز کام کرنا واجب ہے، اس کا صلہ لینا حرام ہے، اور ناجائز کام کرنا حرام ہے، اس پر موازنہ لینا بھی حرام ہے۔ اس لیے اسلام رشوت دینے یا لینے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اس ذریعے سے کمائی ہوئی روزی کو حرام سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے غداگاری۔ آج کل یہ بھی روزی کمانے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ بعض لوگ کوئی کام کیے بغیر محض سائل میں بن کر روزی کماتے ہیں اور معاشرے میں خرابی پیدا کرتے ہیں۔ اسلام جہاں مجبوری کی حالت میں اپنی احتیاط پیش کر کے مدد حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے، وہاں بلا وجہ سوال کرنے والوں کو اللہ کی لعنت کی وعید سناتا ہے۔ بغیرت انسان غداگاری کو کبھی رزق کمانے کا ذریعہ نہیں بنا سکتا اور نہ اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ غداگاری ذلیل انسان کا شیوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا نیچے والے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ نمبر 5 پر ہے حرام اشیاء کی تجارت۔ اسلام حرام اشیاء کی تجارت سے کمائی ہوئی دولت کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ اسلام نے تمام ایسی چیزوں کے نہ صرف استعمال کو بلکہ ان کی لین دین اور کاروبار کو بھی حرام قرار دیا ہے، جو فرد یا معاشرے کی جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور روحانی زندگی کو نقصان پہنچاتی ہے اور اسلامی معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ مثلاً اسلام نے شراب اور دیگر تمام نشہ آور اشیاء کو حرام دینے کے ساتھ ان کی خرید و فروخت، ان کی صنعت و تیاری، ان کی نقل و حمل اور ان کے کاروبار کی ہر صورت پر پابندی عائد کی ہے۔ جزاک اللہ۔